بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام دوسرے مرحلے میں خوش آمدید۔ مضمون اردو، میں ہوں آپ کی ٹیچر فائزہ عروج، جماعت اول۔ بچوں، امید ہے آپ نے تعطیلات سے پہلے پڑھائے گئے تمام عنوانات اچھی طرح ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنے نویں ہفتے کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک اردو درسی کتاب جماعت اول، یہ ہماری درسی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 33، نظم نعت۔ آج ہم اس کی بلند خوانی کریں گے اور بلند خوانی کے بعد اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اردو درسی کتاب کمپیوٹر، موبائل ہمارے دستیاب ذرائع ہوں گے۔ سبق کا تعارف۔ نظم نعت، شاعر ہیں اس کے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار عقیدت کر رہے ہیں یا نظم لکھنے والے شاعر کہلاتے ہیں۔ یہ نعت کے شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب ہیں۔ نعت پڑھنے کے تدریسی مقاصد: حمد اور نعت میں فرق جان سکیں، نظم درست تلفظ اور وزن سے پڑھ سکیں۔ بچوں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اس کا رنگ چونکہ ہرا ہے، اسے اس لیے گنبد خضرا کہتے ہیں اور یہ ہمارے نبی کے روضے کی پہچان ہے۔ حمد اور نعت میں فرق۔ بچوں، نعت پڑھنے سے پہلے ہم حمد اور نعت میں فرق کو سمجھتے ہیں۔ حمد وہ نظم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ حمد کون سی نظم ہے؟ حمد وہ نظم ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ نعت وہ نظم ہے جس میں شاعر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ اللہ نے انسانوں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، جنہوں نے لوگوں کو اچھے برے کا فرق بتایا اور سیدھا راستہ دکھایا۔ 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اس کے بعد مختلف ادوار میں انبیاء تشریف لاتے رہے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات بہت خراب تھے۔ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے، قبائل میں جنگیں چلتیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر بتوں کو پوجنا شروع ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، قرآن شریف کو سمجھنے لگے اور انسان آپس میں امن و محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ بچوں، درسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 کو کھولیے۔ بچوں، نظم کی بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ نظم میں ایک لائن اور 2 سے زیادہ مصرعے جس نظم میں ہوں اسے ہم بند کہتے ہیں۔ اس نظم میں 2 بند ہیں۔ آئیے بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ حق کی باتیں بتانے والے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والے، وہ رہبر رہنما ہمارے، نبی ہمارے، نبی ہمارے، درود ان پر، سلام ان پر۔ بچوں، اس بند میں آنے والے نئے الفاظ کو لال رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے، جیسے حق۔ آئیے ان کے ہم معنی جانتے ہیں۔ حق کے مطلب ہے سچ یا حق اللہ تعالیٰ کو بھی کہا جاتا ہے۔ رہبر رہنما، رہبر رہنما کے معنی ہیں رہبر رہنما کے معنی ہیں راستہ دکھانے والا۔ درود اور سلام،
بچوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے ملائک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سلام کے معنی ہیں سلامتی بھیجنا۔ شاعر اس نظم بند میں کہتے ہیں کہ حق کی باتیں بتانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے والے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہمارے رہبر رہنما ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دوسرا بند دیکھیے، بلند نبیوں میں نام ان کا، بلند نبیوں میں نام ان کا، فلک سے اونچا مقام ان کا، ہمارے ہادی خدا کے پیارے، نبی ہمارے درود ان پر سلام ان پر، بلند نبیوں۔ بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ کے مشہور پیغمبروں میں ہے، کیونکہ 1,24,000 نبیوں میں ہم چند ایک کو ہی جانتے ہیں اور ان میں ہمارے نبی کا نام شامل ہے۔ فلک، فلک کے معنی ہیں آسمان، مقام، مرتبہ۔ ہادی، ہادی کے معنی ہیں ہدایت دینے والا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام بلند نبیوں میں شامل ہے اور ان کا مرتبہ آسمان سے اونچا ہے، اور قرآن شریف میں ارشاد ہے اے نبی ہم نے آپ کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ ہمارے ہادی خدا کے پیارے یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں اور ہم ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ آئیے نظم میں آنے والے الفاظ کو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں۔ حق، حق کا مطلب ہے سچ یا اللہ تعالیٰ کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ رہبر رہنما، راستہ دکھانے والا۔ فلک، آسمان۔ ہادی، ہدایت دینے والا۔ بچوں، امید ہے نظم آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نظم کے بلند خوانی کے اصول ہیں: بلند خوانی کرتے ہوئے الفاظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ بچوں، نظم پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، نظم وزن سے پڑھنے کی مشق کیجیے۔ نظم پڑھنے کے بعد نظم نعت کو اپنے الفاظ میں زبانی والدین کے سامنے بیان کریں۔